اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا سبق چل رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پہلی ویڈیو میں ان کا ترجمہ اور ان کا کچھ خلاصہ کیا تھا۔ سامعین کرام، اپنی اس دوسری ویڈیو میں، اپنے اس دوسرے سبق میں بھی ان ابتدائی آیات ہی کا ترجمہ کیا جائے گا اور ان کی تفصیلی تشریح بھی کی جائے گی۔ سامعین کرام، دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق اور سچ سچ کہہ سکنے کی اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کریم پر عمل کرنے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پہ ہی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ مطلب نماز، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا پہلا جو آدھا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت، عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور دوسرا نصف حصہ جو ہے اس میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ناظرین کرام، یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ ناظرین کرام، بغیر وقت ضائع کیے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ پہلی آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے الحمد للہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہم بھی اس کی آسان سی تشریح کریں گے تاکہ میں بھی آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ ناظرین کرام، اس میں دو حصے ہیں، جیسے پہلا الحمد للہ ہے تو الحمد میں الف اور لام یہ استغراق یا اختصاص کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں۔ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمد للہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمد للہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام ذکروں میں سے افضل ذکر ہے اور الحمد للہ یہ افضل دعا ہے۔
صحیح مسلم اور نسائی میں روایت ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے نا، الحمدللہ یہ میزان یعنی کہ ترازو کو بھر دیتا ہے، نیکیوں کے ترازو کو یہ بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ سامعین کرام، اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے رب العالمین۔ پہلا لفظ ہے رب۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ لفظ ہے دوسرا عالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش، عالم وطیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طبع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بالکل پہلی آیت جو ہے، تو یہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے تو اس سے اگلی آیت کی وضاحت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔